لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال الله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل قرة عيني في الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه قال آخر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم معزز بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی اونچی اور قیمتی ایمان کی عظیم الشان دولت سے نوازا، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم بجا لانے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ تمام تعریفوں کا حقدار ایک اکیلا اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ دنیا میں رہنے والی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تمام صفتوں کا مالک، دنیا اور آخرت کا، دونوں جہاں کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے، اور ایسی زبردست اللہ تبارک و تعالی کی طاقت ہے کہ جسے چاہتا ہے دنیا کے اندر عزت سے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ میں اللہ تعالی کے حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود پیش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ان کے آل و عیال پر درود کا نذرانہ پیش کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے احسانات بے شمار خاص طور پر اس امت پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھولا، بلکہ ان کی کامیابی کے لیے ہر وقت دعا کرتے رہتے تھے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑا
احسان اس امت پر سفارش کا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کے نبی کی سفارش میں شامل حال فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے دنیا کے اندر وہ احکام عطا فرمائے ہیں۔ مثلا ایمان اور زکوٰۃ، حج، روزوں کا فرض ہونا، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک ایک چیز کو دنیا کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ان چیزوں کو پہنچا کر ان کے فرضیت کو کیا ہے واجب قرار دیا، اور ان احکاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے پیش کیا گیا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، جب نماز کا تحفہ دینا تھا، جب نماز کی ایک اہم عبادت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے اور ان کی امت کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے دینا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے آسمانوں کا سیر کراتے ہوئے یہاں تک کہ معراج کو پہنچ کر اللہ کے آمنے سامنے ہو کر اس تحفے کو حاصل کیا۔ اور یہ اتنا عظیم الشان تحفہ ہے، یہ اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ بندہ اس کے ذریعے سے اپنے دنیا کے مسئلوں کو بھی حل کر سکتا ہے اور آخرت کے مسئلوں کو بھی حل کر سکتا ہے۔ اتنا پاورفل عبادت اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے دیا ہے، اور اس کی عظمت، اس کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جتنے بھی احکام اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو دیا ہے وہ دنیا کے اندر دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچایا۔ جب ایمان کا حکم دینا تھا، یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ دینا تھا، اللہ کی طرف لوگوں کو توحید کی دعوت دینا تھا، ایمان کے لوگوں کو دعوت دینا تھا، اس کا حکم پہنچانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے اللہ کے وحی کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس زمین میں آ کر اس عظیم الشان تحفے کو دیا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا تحفہ دینا تھا، زکوٰۃ کی فرضیت کو اللہ کے نبی کے سامنے سنانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے زمین کو کیا ہے زمین تک پہنچا کر اس تحفے کو دیا۔ اسی طرح روزوں کا مسئلہ آیا، روزوں کو بھی اللہ تعالی نے زمین کے اندر پہنچا کر اور اس کو کیا ہے فرض قرار دیا، سال میں ایک مہینے کے روزوں کو۔ اور جب حج کی فرضیت کو سنانا تھا تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حج کی فرضیت کو اللہ کے نبی تک کیا ہے پہنچا کر اس کے بارے میں کیا ہے سنایا۔ لیکن جب نماز کی باری آئی، جب نماز کا حکم دینا تھا، نماز کو فرض کرنا تھا آپ پر اور آپ کی امت پر، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہی نہیں پہنچایا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ جاؤ اللہ کے نبی کو میرے پاس بلا لے کر آنا، اور میں خود کیا ہے یہ تحفے کو اللہ کے نبی کے سپرد کروں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
دنیا کا سیر بھی کراتے ہوئے، آسمانوں کا سیر کراتے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کا قرب حاصل ہوا اور اللہ کے قریب جب پہنچے، اللہ کے سامنے جب پہنچے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان حکم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آپ پر اور آپ کی امت پر۔ اس کی فضیلت اور اس کی یعنی اہمیت، اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ اللہ کے نبی کو آسمانوں پر بلا کر کیا ہے اس عظیم الشان تحفے کو دیا۔ محترم دوستوں، پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ آپ جاؤ، آپ اپنی امت کو سناؤ کہ آپ کی امت پر اور آپ پر 50 نمازیں دن اور رات میں فرض ہیں کہ وہ ادا کریں۔ جب اللہ کے پاس سے نکل کر وہ آسمانوں کی طرف آنے لگے تو اتنے میں موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میری امت سے بھی زیادہ کمزور، اتنے فرض ادا نہیں کر سکتی، آپ جا کر تھوڑا کم کرا لے کر آنا۔ یہاں تک کہ کم کراتے آخر میں 5 نمازیں اللہ کے نبی کو تحفے میں دیا گیا، 5 نمازوں کو فرض کیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی ان نمازوں کو لے کر خوشی خوشی جا رہے تھے تو اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا، اے نبی جی سن لیجئے، اگر آپ اور آپ کی امت کا جو بھی فرد ان نمازوں کا اہتمام کرے گا، پابندی سے ان نمازوں کو ادا کرے گا، آپ کی امت صرف 5 نمازیں ادا کرے گی لیکن ان کو میں 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر نمازوں کو فرض کیا ہے۔ کتنی نمازیں؟ 5 نمازیں۔ بلوغ سے لے کر سکرات الموت تک ہر انسان کے اوپر چند ضروری حاجتوں کے علاوہ ہر وقت نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہر وقت نماز فرض ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آج ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عذر بناتے ہوئے کہ نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، بندے اور کفر اور شرک کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے وہ صرف اور صرف نماز ہے۔ اور اس سے ہم اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایمان والے پر ہی نماز فرض ہے اور ایمان والا ہی نمازوں کو ادا کرتا ہے۔ کفر کرنے والا، شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنانے والا نماز نہیں پڑھتا۔ آج ایمان والا بھی نماز کو چھوڑ رہا ہے تو گویا کہ یوں سمجھ لو کہ اس نماز چھوڑنے کی وجہ سے وہ کفر کے قریب جا رہا ہے، وہ شرک کے قریب جا رہا ہے، وہ کفر میں مبتلا ہو رہا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہو رہا ہے۔ محترم دوستوں، نماز بہت بڑی عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بھی بندہ نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ ہر برائی سے بچ جائے گا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، برے کاموں سے، شرک کاموں سے، بیہودہ کاموں سے، لغو کاموں سے، گناہ کے کاموں سے بچانے والی جو چیز ہے، روکنے والی جو چیز ہے وہ صرف اور صرف نماز ہے، صرف اور صرف نماز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعل عینی قرۃ فی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔
الصلاۃ معراج المؤمنین، اور مؤمنین کے معراج، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کرتے ہوئے، زمینوں کا سفر کرتے ہوئے آسمانوں تک پہنچ کر اللہ سے ملاقات کر کے آئے ہیں، تحفہ لے کر آئے ہیں، اگر کوئی بندہ اسی طرح آسمانوں کا سفر کر کے اللہ سے ملاقات کر کے امید کرتا ہے، وہ نماز کو قائم کرے۔ وہ ہے کہ نماز پڑھنا معراج میں جانے کی طرح ہے، اور نماز پڑھنا اللہ سے ملاقات کرنے کی طرح ہے۔ جو نماز پڑھے گا وہ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، جو نماز کو چھوڑے گا وہ اللہ سے دوری حاصل کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری جملہ جو اللہ کے نبی کے زبان سے نکلا ہے وہ یہی نکلا ہے۔ ساری امت کے لیے اللہ کے نبی نے یہ پیغام دے کر گئے ہیں، یہ حکم دے کر گئے ہیں، یہ نصیحت کر کے گئے ہیں، یہ وصیت کر کے گئے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ پوری زندگی میں بھی اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو یہ حکم کی تعلیم دیا کرتے تھے، ہر وقت نمازوں کی فکر دلایا کرتے تھے، نمازوں کو چھوڑنے پر اللہ کے نبی خود ناراض ہوتے تھے، اور نماز پڑھنے والے سے اللہ کے نبی خود محبت کیا کرتے تھے، اور آخری وقت میں بھی اپنے ساری امت کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں، اے لوگوں، اے امت کے لوگوں، میرے سامنے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، میرے بعد جو آنے والے ہیں قیامت تک ان سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز کو کسی حال میں مت چھوڑو۔ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بساؤ، فیما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے بارے میں، اپنے کیا ہے ماتحت، مثلا کیا ہے کوئی لیڈرشپ آپ کو مل گئی ہے، کوئی کیا ہے بڑا عہدہ آپ کو مل گیا ہے، یا گھر کے بڑے آپ بن گئے ہیں، اپنے ماتحتوں کے بارے میں انصاف کا معاملہ کرو، بے انصافی سے بچو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے چیزوں کو ہڑپ نہ کرو، ان کا جو حق ہے وہ صحیح ادا کرو۔ یہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی دے کر گئے ہیں۔ محترم دوستوں، اسی لیے چاہیے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، کسی حال میں نماز کیا ہے نہیں چھوڑنا، اگر چاہے کتنا بیمار ہو جائے، بیماری کی وجہ سے ایسی حالت آ گئی کہ نماز ترک کر سکتے ہیں مسائل کے طور پر، تو اس وقت کیا ہے نماز چھوڑے، اور اس کے علاوہ کسی اور چھوٹے چھوٹے چیزوں کو عذر بنا کر نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑے۔ مثلا کیسی حالت میں بے ہوش ہو گیا انسان، اگر ایک دن سے زائد بے ہوشی کی حالت میں تھا، جتنی نمازیں اس کے اوپر واجب ہوئی ہیں، فرض ہوئی ہیں، وہ نمازیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیماری کے سخت ہونے کی وجہ سے یہ معاف ہو سکتا ہے۔ اگر بیماری اتنی ہے ایک دن کے اندر اندر وہ بے ہوشی سے ہوش میں آ گیا، جتنی نمازیں اس کی بے ہوشی میں کیا ہے قضا ہو چکی ہیں، ان کا بھی ضروری ہے وہ ادا کرے۔ یہ مثال بتایا ہوں، کیسا معاف ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ محترم دوستوں، اسی لیے کیا ہے نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور ہم اب یہ بھی سن لیجیے کہ ہماری اور صحابہ کے نمازوں کے درمیان میں کتنا فرق تھا، ان کا خشوع کیسا تھا، اور ان کا اخلاص کیسا تھا، ان کی نمازیں کیسی تھیں،
وہ نماز پڑھتے تو کتنا لگاؤ ان کو نماز کے اندر حاصل ہوتا تھا، کتنی دلچسپی ان کو نماز کے اندر ملتی تھی، نماز پڑھنے سے کتنا دل کا ان کو سکون ملتا تھا، اور نماز کا وقت ہونے سے کتنی بے قراری ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خود ارشاد فرماتی ہیں، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دینے لگتے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں بیٹھ کر بات چیت کرتے۔ اذان کی آواز سنتے ہی وہاں سے ایسا اٹھ کر چلے جاتے کہ دیکھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہاں تک کہ بات چیت بند کر دیتے، فوراً چلے جاتے، وضو بناتے اور جا کر نماز ادا کرتے۔ جب تک نماز ادا نہیں کرتے اس وقت تک کیا ہے ان کو تسلی نہیں ملتی تھی۔ یہ صرف اللہ کے نبی کی نہیں بلکہ صحابہ، اکثر صحابہ کی یہی عادت تھی کہ چاہے وہ کاروبار کرنے والے ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی کرنے والے ہو، چاہے وہ تجارت کرنے والے ہو، چاہے وہ ملازمت کرنے والے ہو، چاہے اور کوئی دھندا و دکان کرنے والے ہو، تو جب نماز کے لیے منادی آواز دیتا، اذان دے کر بلاتا تو فوراً اپنے کاموں کو بند کر دیتے، فوراً اپنے کاموں کو کیا ہے چھوڑ دیتے، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیتے، اپنی ملازمت کو چھوڑ دیتے، اپنے دھندے و تجارت کو چھوڑ دیتے، تو چھوڑ کر سب سے پہلے آتے، مسجد میں آ کر نماز جماعت کے ساتھ بھی ادا کرتے۔ آج یہ ہمارے اندر یہ خرابی بھی پائی جاتی ہے، نماز تو ادا کرتے ہیں جماعت کے بغیر۔ محترم دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جماعت جو ادا کی جاتی ہے، نماز جو ادا کی جاتی تھی وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی تھی، اور نماز کا چھوٹ جانا بھی کوئی پرواہ کی بات نہیں۔ آج ہمارے دلوں کے اندر جماعت کے بغیر بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، یہ سمجھ کر ہم نماز کے لیے آ جاتے ہیں جماعتوں کو چھوڑ کر۔ جماعت کے ساتھ پڑھنے کی جو فضیلت ہے، وہ انفرادی پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس سے کئی دور کیا ہے فرق ہے، کئی درجوں کا فرق ہے۔ میں یہ آپ کو ثابت کرنا چاہتا ہوں دلیل کے طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نماز صحابہ ادا کرتے ہیں، چاہے جنگ کے موقع پر ہی کیوں نہ ہو، دشمنوں کے مقابلے میں جا کر نماز جس وقت فرض ہوتی تو اس وقت جو نماز ادا کرتے وہ نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتے۔ جو خوف کی نماز کہا جاتا ہے، اور یہ کیسا ادا کرتے تھے؟ جنگ میں جاتے، یہاں دشمنوں سے بھی بچاؤ حاصل کرنا پڑتا، یہاں نماز بھی ادا کرنا پڑتا، نماز کا وقت ہونے سے پہلے، قضا کا وقت آنے سے پہلے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے، اور یہاں دشمنوں سے بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ایک ترتیب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، سامنے کیا ہے صفوں کو بناتے، اور ایک دو تین صف بن جاتے تو پہلی صف والے پہلی رکعت نماز ادا کرتے، اور دوسری جو پیچھے جو رہبری کرنے والے ہیں، جو کیا ہے دشمنوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں، وہ ان کی پہلی رکعت ادا ہونے کے بعد یہ رکعت ادا کرنے کے بعد پھر ان کی حفاظت کے لیے چلے جاتے، وہاں جتنے لوگ کیا ہے کھڑے ہیں وہ پورے کے پورے صف میں آ کر پھر پہلی رکعت وہ ادا کرتے۔ یہ جماعت کی ترتیب ہے۔ پھر یہ پوری نماز ادا کرتے، یہ پھر یہاں سے اٹھ کر کیا ہے دشمنوں سے
بچاؤ کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے تو وہاں یعنی آپس میں بات چیت نہیں کرتے اس کے درمیان میں. پھر وہاں جانے کے بعد پھر وہ لوگ سیدھا آ کر صفوں میں کھڑے ہو کر اپنی نماز کو مکمل کرتے. یہاں تک کہ جنگ کے موقع پر بھی جماعت کی ترتیب اللہ کے نبی نے قائم فرمائی ہے، لیکن آج ہم جماعت کی نماز کو کتنا آسانی سے چھوڑ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ میں جماعت کی فضیلت کے بارے میں کہہ رہا ہوں. جماعت سے نماز پڑھنے کی فضیلت کتنی ضروری ہے، اللہ کے نبی نے کتنی تاکید فرمائی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں، اور کتنا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا ہے جماعت کی فضیلت کے اعتبار سے، اور جماعت کے نماز کو ادا کرنے کے بارے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. محترم دوستوں، اسی لیے کہ ہم نمازوں کو کسی عذر کے بغیر ہرگز نہ چھوڑے. اور آج نمازوں کی بھی قسمیں بن گئی ہیں. کتاب والے بھی بہت اچھی طرح لکھے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے نمازیوں کے 3 قسمیں پائی جاتی ہیں. ایک آٹھی، اور دوسری کیا ہے کھاٹی، اور تیسری 360. آٹھی سے مطلب صرف جمعہ ٹو جمعہ کی نماز ادا کر لیے، یوں سمجھتے ہیں جمعہ تک میرے اوپر کوئی نماز فرض ہی نہیں. کیا نہیں کیا فرض؟ محترم دوستوں، جمعہ صرف عید المؤمنین ہے، نماز ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. جمعہ پڑھ لیے اور بقیہ ہفتے بھر کیا ہے چھٹی، یہ ہرگز نہیں ہوتا، یہ اللہ کے پاس نہیں چلتا. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے انسانوں کو میدان حشر میں جو سوال ان سے کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا. تمہاری کمائی کے بارے میں نہیں، تمہاری عمر کے بارے میں نہیں، تمہاری کیا ہے فیکٹریوں کے بارے میں نہیں، اور تمہارے اچھے اعمال کے بارے میں نہیں، بلکہ آپ کو جو سوال کیا جائے گا سب سے پہلے کہ الصلاۃ، نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے کیا ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے. اور جتنا ہم ضروری سمجھتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب اور اللہ کے نبی کو اپنے رسول، اور اسی طرح نماز کو قائم کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایمان کی فرضیت ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اور جس نے نماز کو کیا ہے پابندی سے اہتمام سے پڑھا، اور اسی نے نماز کو قائم کرے جیسا، اور جس نے کیا ہے نماز کو کھوکھلا بنا دیا، چھوڑ دیا، کبھی پڑھتا کبھی نہیں پڑھتا، تو اس کا کیا ہے اس نے دین کو ڈھا دیا. اس کو کیا ہے اللہ کے پاس ضرور پکڑ ہوگی اور اس سے کیا ہے پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں. محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی قرآن کے اندر نماز کا ذکر فرمایا وہاں صرف اتنا نہیں فرمایا کہ صلو، نماز ادا کرو، بلکہ ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنا ایک الگ چیز ہے، صلو، نماز پڑھو ایک الگ چیز ہے. صلو کہنے سے نماز ادا کرنے کی چیز یعنی ترجمہ آتا ہے، لیکن اقیم الصلاۃ سے نماز کی پابندی کرنے کا ترجمہ آتا ہے. تو اسی لیے صرف ہمارے اوپر جمعہ کی فرضیت نہیں کہ جمعہ پڑھ لیے اور آئندہ جمعہ تک چھٹی، یا ہماری ذہن کی غلط فہمی کہ آج ہمیں معلوم ہونے کے باوجود بھی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں. کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آٹھی کی نماز. صرف کیا ہے 8 دن میں 1 مرتبہ جمعہ کی ادا کر لیے، 10 چھٹی کے جمعہ ہونے تک.
بس چھٹی کے جمعہ آنے تک کوئی نماز کو نہیں آتا، مسجد کی صورت کو نہیں دیکھتا، گویا کہ دشمنی ہو جاتی اس سے، نماز سے، اس کی دشمنی نماز سے ہو جاتی۔ ایسے لوگ ہیں مسلمان، اللہ معاف فرمائے۔ اور دوسرے قسم کے کون لوگ ہیں؟ کھاٹی بولے تو نماز کو ادا نہیں کرنے والا، نماز کو زندگی میں نہیں پڑھنے والا، گویا کہ اس کو کھات میں رکھو، اس کی نماز کو دوسرے ادا کرتے ہیں، اس کی نماز کو دوسرے ادا کرتے ہیں، وہ خود اپنی نماز کو ادا نہیں کرتا، بلکہ کیا ہے اس کا جنازہ اٹھ گیا اور اس کو کیا ہے ایک اس میں رکھ کر کیا ہے لاتے ہیں، کھاٹی بولتے ہیں اس کو، اور اس میں رکھ کر لا کر اس کی نماز دوسرے پڑھتے ہیں، وہ بھی نہیں پڑھتا جنازے کی نماز، گویا کہ مجبوراً اس کو لایا آتا ہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے، کھاٹی کی نماز۔ اور تیسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ 360 صرف کیا ہے عیدین کی نماز ادا کرتے ہیں، عید کی نماز ایک مرتبہ ادا کر لیے اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرے، پھر کیا ہے عید الفطر کی نماز ادا کریں گے، اور عید الفطر کی نماز ادا کرے، پھر چھٹی سال تک کوئی نماز درمیان میں ادا نہیں کرتے، نہ جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، نہ کسی جنازے کی نماز میں جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں مسلمان، اسی لیے کتاب کے اندر لکھے ہیں، ایسا نہیں کہ بلکہ یوں ہی لکھ دیے ہو، بلکہ مثال ہے مسلمانوں کے لیے، ضروری ہے، اسی لیے تو لکھے ہیں کہ ہم نہ آٹھی بننا، نہ کھاٹی بننا، نہ 360 بننا، بلکہ کیا بننا؟ 5 ٹائم کی پابندی سے نماز پڑھنے والے بننا۔ کیا بننا؟ 5 ٹائم کی نماز پابندی سے، اہتمام سے ادا کرنے والے بننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ محترم دوستوں، آخرت میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے پر اور نہ غمگین ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی قسم کا خوف ہوتا ہے، جو لوگ دنیا کے اندر نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت کرنا بولے تو نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ محترم دوستوں، آج نماز بھی ادا کرتے ہیں لیکن خشوع کے بغیر، اخلاص کے بغیر نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے اندر ہمیں رہتے ہیں، ہمارا جسم تو حاضر رہتا ہے لیکن ہمارا جو خیال ہے، جو ہمارا دماغ ہے اور جو ہمارے کیا ہے پلاننگ ہے، کہیں اور دوسری جگہ گھومتے رہتے ہیں۔ حاج بیٹ کو آتا ہے دکان کا خیال کرتا ہوتا ہے، نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور کیا ہے گھر کا خیال کرتا ہوتا ہے، نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے کاروبار کا خیال کرتا ہوتا ہے، نماز کے اندر خیال یعنی کھڑا ہوتا ہے اور کیا ہے بزنس کا خیال کرتا ہوتا ہے۔ کیا نمازاں کیا ہے ہمارے قبول ہوتے ہیں؟ ہرگز قبول نہیں ہوتا۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہی مسلمان کامیاب ہیں جو نمازوں کو خشوع و خضوع سے ادا کرتے ہیں، اخلاص سے ادا کرتے ہیں، نماز کے اندر جس طرح ٹہرنے کا حق ہے اس طرح ٹہرتے ہیں، جس طرح کیا ہے کھڑے ہونے کے بعد نماز کے اندر جس طرح دھیان کو جمانا ہے اسی طرح دھیان کو جماتے ہیں، وہی لوگ کیا ہے کامیاب ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے لوگ مسجدوں کو آ کر نماز پڑھتے ہیں وہ کامیاب نہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، میری بات نہیں، قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا، نہ میں نے فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے، نماز ادا کرنے لگے کہ اتنی جلدی سی نماز ادا کر لی، اللہ کے نبی نے اس کو پکڑے قریب بلایا، کہا کہ صلی انک لم تصلی، نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھا، بیٹھک آئے، کھڑے ہوئے اور جھکے اور چلے جا رہے ہیں، آپ نماز ادا نہیں کرے ہیں بلکہ نماز پڑھو۔
3 مرتبہ گئے وہ صحابی نماز ادا کرے، پھر اللہ کے نبی نے ان کو بار بار بلایا اور آخری مرتبہ یہ ارشاد فرمایا صلی کما رأیتمونی اصلی، میں آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہوں، دیکھو میری نماز کیسی ہے، اسی طرح آپ بھی نماز ادا کرو۔ کہ اللہ کے نبی نے تسلی سے، خشوع سے، اخلاص سے اور نماز کو وہ صحابی کے سامنے ادا کر کے یہ سبق دیا ان کو کہ نماز کو اس طرح پڑھا جاتا ہے، نہ کہ آپ کے جیسا۔ تو نماز کے اندر کتنا ضروری ہے خشوع کا ہونا، خضوع کا ہونا، اخلاص کا ہونا، دھیان کا جمانا۔ اگر خشوع نہیں، خضوع نہیں اور نماز کے اندر خیال اور کسی جگہ پر ہے، ہمارے نمازیں کیا ہے، قبول نہیں۔ تو اسی لیے چاہیے ہم نمازوں کا اہتمام بھی کرنا اور نمازوں کی پابندی بھی کرنا اور نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ بھی ادا کرنا۔ کیا بننا چاہتے ہیں آپ ہی فیصلہ کر لو، آٹھی بننا چاہتے ہیں یا کھاٹی بننا چاہتے ہیں یا 360 بننا چاہتے ہیں؟ اور آپ کے لیے تو بہترین تحفہ یہی ہے، بلکہ 5 وقت کی نماز پابندی سے اہتمام کرنے والے بننا چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو کہ اب تک جو نمازیں ہمارے چھوٹ گئی ہیں اس کی قضا ادا کر لو اور اب سے کیا ہے پابندی سے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سارے امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔